بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس نے اسلام کی تاریخ کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ ہم بڑے فخر سے ان واقعات کو جب بیان کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو بطور امت ہماری تربیت کی گئی اور بحیثیت مسلمان جس طرح ہمیں دین سمجھایا گیا، سکھایا گیا، وہ قابل رشک بھی ہے، قابل افتخار بھی ہے اور باعث اعزاز بھی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں شہادتوں کا ایک طویل تسلسل ہے، اس لیے کہ ایک سچے مذہب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے اسلام کے پیروکاروں نے اپنی جان کی کہیں بھی پرواہ نہیں کی۔ جہاں جس طرح موقع ملا انہوں نے مال جان سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اسی تسلسل میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا واقعہ بھی اسلام کی تاریخ میں رونما ہوا جس نے انسانی سوچ کو ایک نیا زاویہ مہیا کیا۔ وہ زاویہ کیا تھا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان صرف اس بنیاد پر تفریق نہیں کریں گے کہ کفر اور ایمان کی بات ہے۔ اگر ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کوئی شخص ایمان کی اس سوچ سے اختلاف کرے یا اس سے ہٹ کر چلے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہیے، اور وہاں بھی حق اور باطل کا ہی مارکا بن جاتا ہے، اس لیے کہ اگر حق کا مطلب سچ ہے تو باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، تو جھوٹ کب رونما ہوتا ہے؟ جب آپ حقیقت کی نفی کر دیں۔ کربلا ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ بنیادی طور پر کربلا میں حق اور سچ کا جو مارکا تھا، اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ایک ایسا شخص موجود تھا جو برسر اقتدار تو تھا، لیکن اس کے پاس وہ خوبیاں موجود نہیں تھیں جو اسلام کے مطابق صاحب اقتدار کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ایسی بہت سی حرکات و سکنات جو تھی یزید بن معاویہ کے کردار میں موجود تھی، جس کو واضح طور پر شریعت نگیٹ بھی کرتی ہے اور شریعت اس سے اختلاف بھی کرتی ہے۔ اور فقیہان وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی غیر شرعی کام سرزد ہو تو وہ اپنی جو خدمات ہیں یا اپنے کردار کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں اس غیر شرعی، اس غلط کام کو روکنے کے لیے۔ یزید جب برسر اقتدار تھا تو 4 فقیہان وقت تھے، جن میں ایک حضرت سیدنا امام حسین بھی تھے۔ حضرت امام حسین ظاہر ہے کہ نواسہ رسول، اور جو تربیت ہوئی وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ وہ جو تربیت گاہ تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ جو تربیت کی، اس تربیت کے اثرات ہم نے امام علی مقام کی تمام حیات مقدسہ میں دیکھے، اور پھر اس وقت بھی دیکھے جب سامنے جابر موجود تھے، جب سامنے قاتلین کا لشکر موجود تھا، جب سامنے اسلام کے اس عظیم فرزند کو ذبح کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے تلواریں، نیزے اٹھائے لشکر موجود تھا، لیکن اس وقت بھی وہ اعلیٰ تربیت کے حامل امام علی مقام اپنے موقف پر ڈٹے رہے، شریعت کی بقا کے لیے ڈٹے رہے، دین کی بقا کے لیے ڈٹے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں کو مضبوط کرنے کے لیے ڈٹے رہے۔ کربلا میں کسی نوعیت کی بھی ذاتی لڑائی نہیں تھی۔ کربلا میں بنیادی طور پر معاملہ تھا، ایک تو بہت سارے معاملات اس کے پس منظر میں چل رہے تھے نا، لیکن اگر آپ اس کے تھیم پر آ جائیں تو اصل میں یزید بیعت کیوں چاہتا تھا امام حسین سے؟ جبکہ اگر آج کے ڈیموکریٹک دور میں دیکھیں تو آپ کے پاس جہاں اکثریت آ جائے، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یزید فقیہ وقت کی بیعت چاہتا تھا، امام وقت کی بیعت چاہتا تھا، تاکہ جب شاہ وقت بیعت دے دے مجھے، شاہ کا مطلب جو سما کے بادشاہ کا حامل ہو، تو میری بادشاہت جو ہے وہ خلافت کے زمرے میں آ جائے، تو وہ سٹیمپڈ ہو جائے، سرٹیفائیڈ ہو جائے۔ اپنی اس سرٹیفکیشن کو گین کرنے کے لیے اس نے وہ سب کام بھی کیے جو کسی بھی انسانی تقاضے میں پورے نہیں اترتے۔ انسان
بنیادی طور پر کیا ہے؟ شعور کا وہ پیکر ہے بنیادی جس میں احساس موجود ہوتا ہے، بالخصوص اگر وہ کلمہ گو ہو تو احساس کی یہ نوعیت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ یزید نے اہل بیت کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ بڑا عجیب نوعیت کا تھا۔ جب امام عالی مقام نے 8 ذو الحج کو سفر شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے روکا تھا کہ کوفہ کی زمین انبیاء اور ان کے اہل خانہ آل کو راس نہیں آتی، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے یہ سفر کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام حسین جانتے بھی تھے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ امام حسین کی گردن سے چومتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے کہا اس لیے کہ ایسا وقت آئے گا جب کچھ مفاد پرست اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کی گردن پر خنجر چلا دیں گے، چاقو چلا دیں گے، تو اس وقت میرے ہونٹوں کے لمس سے انہیں تکلیف کم پہنچے گی۔ یہاں یہ بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کربلا اچانک رونما نہیں ہوا۔ کربلا ایسا نہیں ہے کہ کوئی حادثاتی صورت میں اچانک رونما ہو گیا، نہیں، کربلا ہونا تھا، کربلا اٹل تھا۔ اس لیے تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تربیت اپنے بیٹوں کی مانند کی اور ان کے لیے اپنی نماز کے سجدے لمبے کروا دیے، اور جب سجدے طویل کروائے تو یہ بات واضح کی کہ میں نے سجدہ اس لیے طویل کر لیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ امام حسن یا امام حسین کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اصل میں خاتم النبیین تربیت کر رہے تھے ان شہداء کی جنہوں نے بقائے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا تھی، صرف اپنی جان نہیں، اپنے اہل خانہ کی بھی جان۔ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جائیداد اور تمہاری اولاد کے ذریعے سے۔ امام عالی مقام نے اپنی اولاد بھی اور اپنے اہل خانہ بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ اب جب وہاں سفر پہ پہنچتے ہیں، وہاں جاتے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں اس دوران میں، لیکن کربلا کی تاریخ اسی نوعیت سے لکھی جانی تھی۔ اور وہ کیوں لکھی جانی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم حق اور باطل کو اس نوعیت سے نہ جانتے۔ جب ظالم اور جابر حکمران ہو، جب ایسا حکمران ہو جو شریعت سے ٹکراؤ کرے، ایسا حکمران ہو جو ظلم کی انتہا کو پہنچے، ایسا حکمران ہو جو اپنے اختیارات کو دوسروں کی حقیقت کو مٹانے میں استعمال کرے، تو پھر اس کے خلاف ڈٹ جانا بنیادی طور پر یہی وہ عملی کام ہے جس کو حق پر ڈٹ جانا کہتے ہیں، جس کو سچ پر ڈٹ جانا کہتے ہیں، جس کو حقیقت پر ڈٹ جانا کہتے ہیں۔ اگر کربلا کے ان سارے انسیڈنٹس کو دیکھیں تو امام عالی مقام نے کہیں بھی اپنی ذات کی بات نہیں کی، بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کی بقا کی بات تھی، بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ عمدہ اصولوں کی بقا کی۔ تو آپ نے وہ جو بقائے اصول، بقائے شریعت کے لیے قربانی دی، 6 ماہ کے بچے سے لے کر 18 سال کا کڑیل جوان قربان کر دیا۔ اس میں یہ حوصلہ ہے کہ اپنی اولاد کو برستے تیروں میں بھیج دے، چلتے ہوئے نیزے اور بھالوں میں بھیج دے، ظالم لشکر کے سامنے بھیج دے، لیکن میرے امام نے یہ کر دکھایا۔ اس لیے کہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو پیشوا کی حیثیت سے موجود ہو، جس کے سامنے ہونے سے تمام مقتدیوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ راستہ درست ہے، سمت درست ہے۔ تو ایسا ہی امام علی مقام نے کربلا میں کیا۔ کربلا کے یہ 10 دن جو محرم کے آتے ہیں، اور یہ جب خاص طور پہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم، یہ وہاں ایسے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ وہ جو طاقت کے زوم میں اندھا لشکر تھا اور جو اقتدار کی ہوس میں ہر چیز کو روندنے والا لشکر تھا، انہوں نے یہ بات مشہور کی کہ نعوذ باللہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اسلامی حکومت کیسی تھی؟ ایسی اسلامی حکومت تھی کہ اسلام کے سوا ہر چیز اس میں موجود تھی، اور دبایا اس لیے جا رہا تھا کہ ہمارے وہ جو کارنامے ہیں وہ واضح نہ ہوں، وہ زبان زد عام نہ ہوں، اور لوگوں کو بولنے پر پابندی تھی۔ اور ابن زیاد نے باقاعدہ ایک تبلیغ کر کے لوگوں کو 30,000 کا لشکر اکٹھا کیا، یہ کہہ کر کے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔
اور پھر اس لشکر کو لے کر جو تھے امام حسین جو 72 لوگوں کے ساتھ موجود تھے. یہاں ایک بات کو سمجھیے گا، اگر انسان جھگڑے پر لڑائی کے لیے کہیں جا رہا ہو، کسی سے لڑنے جا رہا ہو، تو اپنی اہل خانہ میں سے خواتین کو، بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا. اور جب لے کر جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کو لے کر جاتا ہے جو لڑ سکیں، جو اپنا دفاع بھی کر سکیں اور اپنے دفاع کے ساتھ دشمن کو نقصان بھی پہنچا سکیں. جب اہل خانہ کے ساتھ وہاں جا رہے تھے تو یہ اگر دیکھیں تو امام حسین کو علم ہونے کے باوجود بھی کہ یزیدی لشکر کیا کر سکتا ہے، آپ نے تب بھی سارے خاندان کو قربانی دینے کے لیے تیار کیا. اور پھر جب 9 محرم آئی، خیمے سج گئے، ہر چیز ایسے ہو رہی تھی کہ ہر چیز سجی ہوئی تھی وہاں، اور آپ نے ایک رات کی مناجات کی اجازت مانگی. اور پھر 9ویں شب جو چل رہی تھی اس میں مناجات چل رہی تھی، آپ چلتے ہوئے مختلف خیموں کے پاس گئے. تو جب آپ حضرت بی بی زینب علیہ السلام کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ صبح جب ماموں کے دشمن سے لڑنے جاؤ تو پیٹھ نہ پھیرنا، اور اگر تم لڑتے ہوئے دریا تک پہنچ جاؤ پانی تک تو پانی پینے نہ بیٹھ جانا، بہن سکینہ کی پیاس کا خیال کر لینا. جب صبح ہوئی وہ بچے جب لڑنے پہنچے، 7-8 برس کے بچے کتنا لڑ سکتے تھے، جب وہ پہنچے اور پھر ظالم لشکر نے انہیں شہید کیا. حضرت غازی عباس سلمدار ان کی لاش اٹھا کر لا رہے تھے تو ایک بچے میں رمق بھر جان باقی تھی. اس نے کہا کہ ماموں میری ماں کو بتائیے گا کہ میں نے دریا تک رسائی حاصل کر لی تھی لیکن میں نے پانی نہیں پیا، میں نے پانی کو منہ نہیں لگایا. یہ تربیت در تربیت تھی، وہ تربیت جو گود مصطفیٰ سے چلی تھی وہ ان بچوں کی زبان سے بھی بول رہی تھی. کربلا میں جو تربیت کے اثرات نظر آئے، جو کمالات تربیت کے نظر آئے، وہ ہمیں کسی اور جگہ دکھائی نہیں دیتے. اور وہ جو 9ویں شب کی مناجات کے بعد 10ویں صبح جو شروع ہوئی اور اس کے بعد شہادتوں کو جو تسلسل شروع ہوا، اس نے کربلا کی زمین پر ایک ایسی تاریخ لکھ دی کہ رہتی دنیا تک یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آل رسول کو ہر دور میں تسلیم بھی کیا جائے گا اور ان سے محبت بھی کی جائے گی، اس لیے کہ نجات کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ رسول و آل رسول سے محبت کی جائے. اللہ رب العزت سلامتی رکھے آپ پر، ہم پر، اور ہمیں محرم الحرام ادب اور احترام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان شہداء کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے بقائے شریعت کے لیے جانیں قربان کی. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.